ناظرین بریک کے بعد آپ کا خیر مقدم ہے اور آپ رمضان کی خصوصی نشریات رمضان کے رنگ دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین کرام، آج کے پروگرام میں ہم بات کر رہے ہیں کہ گداگری پیشہ بن چکا ہے۔ بہت سے لوگ مجبور بھی ہوتے ہیں، بہت سے سفید پوش لوگ بھی ہوتے ہیں۔ ہم نے ان کی شناخت کیسے کرنی ہے، کون حقدار ہے کون حقدار نہیں ہے، ہم نے اس کی تقسیم کیسے کرنی ہے، اس حوالے سے بھی بات کریں گے، اور ہمیں احکامات کیا ہیں، یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے۔ تو مفتی صاحب کی جانب جاؤں گا۔ مفتی محمد احمد سیدی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مفتی صاحب کیا کہیں گے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے جب ہم سیکھتے ہیں، ان کی زندگی سے ہمیں اس حوالے سے کیا درس ملتا ہے؟ کریم آقا علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں سوال کرنے کے حوالے سے حوصلہ افزائی نہیں ملتی، سرکار نے منع فرمایا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ ایک چیز ساتھ میں یہ بھی ہے کہ کریم آقا علیہ السلام نے یہ بھی قید لگائی ہے کہ اگر آپ مجبور نہیں ہیں تو سوال نہ کریں، مجبور ہیں تو ایسے مجبوری، انتہائی مجبوری کے تحت آپ کر بھی سکتے ہیں۔ ایک چیز۔ دوسری چیز یہ کہ کریم آقا علیہ السلام کو قرآن کریم کے اندر اللہ رب جو میں نے شروع کے اندر آیت تلاوت کی تھی، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کیا محبوب آپ نے کسی سائل کو جھڑکنا ہی نہیں ہے۔ تو کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جب بھی جو بھی سائل آتا، کریم آقا علیہ السلام اسے عطا فرماتے تھے۔ یہ کریم آقا علیہ السلام کی ایک تو سخاوت، اور دوسری بات یہ میں یہاں پر وہ ایڈ کرنا مناسب سمجھ رہا ہوں، حاتم طائی کے پاس بھی لوگ جاتے تھے، مانگتے تھے۔ کسی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کر دیا کہ جناب وہ تو ایسا سخی تھا کہ اس کے 7-8 دروازے ہوتے تھے، صحیح، جو بھی سائل آتا تھا اس کو وہاں سے عطا کیا کرتا تھا، اور تمہارے نبی کا تو جناب ایک ہی دروازہ۔ تو میرے محبوب کریم علیہ السلام کے خلیفہ چہارم مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، میرے محبوب کا در ہے ہی ایسا در کہ جو ایک بار آ کے سوال کرتا ہے اس کو دوبارہ کبھی سوال کرنے کی ضرورت ہی نہیں پیش رہتی ہے۔ ایک اور واقعہ یہاں پر میں کوٹ کرنا چاہوں گا۔ ایک اپنے ملک کا بادشاہ میرے محبوب کریم علیہ السلام کی گلیوں کے اندر جھاڑو دے رہا ہے۔ اسی ملک کے باشندے دیکھتے کہ ہمارا بادشاہ جہاں پر سائل اور گدھا بن کے گھوم رہا ہے، تو وہ آگے بڑھے اور آگے بڑھ کر کہنے لگے، جناب آپ تو ہمارے بادشاہ ہیں اور یہاں پر آپ گدھا بن کر جھاڑو دے رہے ہیں۔ تو اس بادشاہ نے اپنے رعایا کو، اپنے علاقے اور اپنے ملک کے رعایا کو یہ کہا کہ بادشاہ ہوں میں اپنے ملک میں، اپنی جگہ پر یہاں، اور جو مجھے بادشاہت ملی ہے وہ بھی اسی گھر کی گداگری کی وجہ سے ملی ہے۔ تو گداگری ہونی چاہیے اللہ اور اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں۔ جو اپنے دامن کو اللہ اور اللہ کے رسول کی بارگاہ میں پھیلا دیتا ہے، اس کو پھر کسی در کے اوپر ہاتھ دراز نہیں کرنا پڑتا، اور جو پھر اللہ رسول کو چھوڑ کر کسی اور کے در کے اوپر اپنے دامن کو پھیلاتے ہیں، ہاتھوں کو پھیلاتے ہیں، وہ پھر ہمیشہ منگتے ہی رہتے ہیں، اور ان کا دامن جو ہے وہ بھرتا بھی نہیں ہے اور ان کی حوث بڑھتی ہی چلی جاتی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے مفتی صاحب، اس میں یہ بھی ایڈیشن کیجئے گا، جو جھڑکنے کے حوالے سے احکامات ہیں، حکم ہیں ہمیں۔ اب جو دور ہے، ہم نے دیکھا کہ جو سگنلز پہ ہم دیکھتے ہیں، روزمرہ سڑکوں پر جو معاملات ہیں، اس میں بہت زیادہ زبردستی بھی کی جاتی ہے، یعنی گروپ کی شکل میں بھی بہت سارے لوگ آتے ہیں، اور یہ روزمرہ ہم سب کا مسئلہ ہے۔ اس میں اندازہ یہ ہوتا ہے کہ یہ کوئی ایک ایسا گروپ ہے جو زبردستی ہم سے، مطلب گاڑیوں کے شیشے مار رہے ہوتے ہیں بڑے زور زور سے، اور اگر آپ پیسے کم بھی دیں اس پر بھی طوفان بدتمیزی بھی ہوتا ہے، اس طرح کے معاملات بھی ہونے لگ گئے ہیں۔ تو ایسی صورت میں یہ بھی خوف آتا ہے کہ جھڑکنا بھی نہیں ہے، ہمیں احکامات ہیں، تو اس صورت میں کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں اس کو کس طرح سے بیان کریں گے؟ اس میں نہ جھڑکنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ بندے جو ہے وہ ایک تو غلط کام ہے، ایک تو غلط کام ہے ہی، اس غلط کام کو دریدہ دہنی سے کریں اور بے باکی سے کریں۔ یہاں پر میرے خیال میں جو ہمارے ادارے ہیں، اداروں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس طرح کے لوگوں کو لگام ڈالیں، تاکہ ہمارے جو بڑھتے جا رہے ہیں اور سفید پوش لوگ بھی اس وجہ سے پریشان ہوتے ہیں، اور جن لوگوں کا حق ہے وہ بھی محروم رہتے ہیں۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس طرح کرنے سے جو بندہ مستحق نہیں ہوتا ہے، جو بندہ مستحق نہیں ہوتا ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ اپنے آپ کو، اپنے اہل خانہ کو وہ پھر حرام کے ذریعے سے پال رہا ہے، کیونکہ جو مستحق ہے اس کے لیے تو جائز ہے، جو مستحق نہیں ہے پھر بھی وہ سوال کرتا ہے، مانگتا ہے، لیتا ہے لوگوں سے، تو یہ حرام کے ذریعے سے۔ جو مستحق ہے مفتی صاحب اس کو تو قریب آنے ہی نہیں دیتے، وہاں پر سلسلہ کچھ ایسے بنا ہے۔ ایک میری جگہ بات ہو رہی تھی، انہوں نے بتایا کہ رات کے ٹائم ان کو پک اینڈ ڈراپ پراپر دی جاتی ہے اور لوگوں کو چھوڑا جاتا ہے، پیسے گنے جاتے ہیں، پھر اگر کوئی مستحق یا سفید پوش آ جاتا ہے
تو اس کو بتایا جاتا ہے کہ اس علاقے سے کتنا دور جانا ہے، یعنی کتنا دور نکل جاؤ، یعنی اس حد تک بدماشی یہاں پر ہمارے شہر میں ہو رہی ہے۔ جب کنڈیشن یہ ہے تو پھر میرا نہیں خیال کہ ایسے لوگوں کو دینا کسی بھی طرح جائز ہے، یا ان کو منع کرنا محفوظ رہنا چاہیے ایسے معاملات، کہ ان کو برا کرنا، جیسے آپ کہہ رہے ہیں ان کو جھڑکنا نہیں ہے، تو ایسے لوگوں کو جھڑکنا ہی چاہیے، ان کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے کہ ایک تو وہ خود حرام کام کے اندر مبتلا ہیں، دوسرا جن کا حق ہے وہ کر رہے ہیں، تیسرا وہ بے باکی کے انداز میں، بدماشی کے انداز میں لوگوں کو پریشان بھی کر رہے ہیں۔ کچھ بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی مفتی صاحب عزت نفس کے حوالے سے، بہت سے لوگوں کو جب ان کی مدد کی جاتی ہے، رشتہ داروں میں آپ دیکھ لیں، دوست احباب میں دیکھ لیں، چونکہ ان کا حق پہلے ہے، کیا کہیں گے، عزت نفس بہت سے لوگوں کی مجروح کی جاتی ہے اور جو پردہ رکھنا ہے وہ پردہ اٹھا دیا جاتا ہے۔ میں چاہتا ہوں اس حوالے سے بھی ہمیں کیا تعلیمات دی گئی ہیں، کیا احکامات دیے گئے ہیں، اس حوالے سے بھی میں چاہتا ہوں ہمارے ناظرین کے لیے کچھ روشنی فرمائیے۔ اس حوالے سے یہ کہ صاحب ہم مسلمان ہیں، مجھے وہ واقعہ یاد آ رہا ہے جب کریم آقا معراج سے واپس آیا تو اللہ رب العزت نے ایک جبہ عطا فرمایا اور فرمایا کہ یہ آپ ایسے ایسے بندے کو دینا۔ حضرت صدیق اکبر کو بلایا گیا، صدیق اکبر نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے عطا فرمایا، صحیح، تو کیسے حق ادا کرو گے؟ عرض کی کہ میں پوری دنیا میں اللہ کی مخلوق میں صداقت پھیلا دوں گا۔ فاروق اعظم نے کہا میں عدالت پھیلا دوں گا۔ حضرت عثمان غنی نے کہا کہ میں پوری کائنات کے اندر حیا پھیلا دوں گا۔ لیکن کریم آقا علیہ السلام نے وہ جبہ ان کو عطا نہیں فرمایا۔ مولا کائنات حاضر ہوئے، یا رسول اللہ مجھے عطا فرمائے، اس کا حق کیسے ادا کرو گے؟ یا رسول اللہ اس کا حق میں ایسے ادا کروں گا کہ میں پردہ پوشی کروں گا، واہ واہ واہ، سبحان اللہ، لوگوں کی پردہ پوشی کروں گا، میں اللہ کے بندوں کے عیب اور ان کی جو ایسی باتیں ہوں گی جن سے عزت نفس ان کا مجروح ہوتا ہوگا وہ میں نہیں ہونے دوں گا، اور اللہ کے بندوں کی پردہ پوشی کروں گا۔ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا، اللہ نے بھی مجھے یہی حکم فرمایا تھا کہ جو میرے بندوں کی پردہ پوشی کرے ان کو ہی عطا فرمانا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مفتی صاحب بہت ہی خوبصورت ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے پاک ریزیڈنس نے۔ پاک ریزیڈنس ایک ایسی ریل اسٹیٹ فرم ہے ناظرین جس نے بہت آسان کر دیا ہے لاہور میں اپنا گھر بنانا۔ 4 سے 5 ڈیفرنٹ ایسی بہترین لوکیشنز ہیں لاہور میں جہاں پر آپ کو 4 سالہ آسان اقساط پر گھر دیے جا رہے ہیں، گھر آفر کیے جا رہے ہیں۔ بکنگ صرف 10 لاکھ سے ہے، ماہانہ قسط صرف 30,000 روپے ہے، 50% پر پوزیشن ہے۔ یہ رمضان آفر چل رہی ہے جس میں بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے، پہلے بھی ہم نے اپنے ایپیسوڈز میں بات کی کہ یکمشت ادائیگی بہت مشکل ہو جاتی ہے، اکٹھے زیادہ پیمنٹ کرنا مشکل ہو جاتا ہے، تو یہ اپنے طور پر ایک حصہ ہے، اپنے بساط کے مطابق پاک ریزیڈنس کی جانب سے ایک حصہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ کو بینک کی طرف بھی نہ جانا پڑے، اور خاص طور پر جو اوورسیز ہمارے بہن بھائی وہاں پر بیٹھے ہیں ان کے لیے بہت ساری مشکلات ہوتی ہیں پاکستان میں انویسٹمنٹ کے حوالے سے۔ ایک تو سیکیور انویسٹمنٹ ہونی چاہیے، اپرووڈ کسی پروجیکٹ میں ہونی چاہیے، وہ تمام تر چیزیں یہاں موجود ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جب آپ یہاں پر کوئی گھر خریدتے ہیں تو سوسائٹیز میں کی اگر میں خصوصی طور پر بات کروں تو آپ کو فائل دی جاتی ہے یا الاٹمنٹ لیٹر دیا جاتا ہے، مگر یہاں پر آپ کو کمپلیٹ آنرشپ ہے، آپ کو رجسٹری دی جا رہی ہے، یعنی گھر کی کمپلیٹ آنرشپ دی جا رہی ہے ان تمام ایمینٹیز کے ساتھ جو کہ ایک سوسائٹی میں ہوا کرتی ہیں، تھیم پارکس، سکولز، مین روڈز، اور یہ تمام تر چیزیں جب ہو جاتی ہیں ناظرین تو یہ کانسیپٹ سمجھنا بڑا ضروری ہے انویسٹمنٹ کے لیے کہ آپ کو فائل تب دی جاتی ہے، کمپلیٹ آنرشپ نہیں ملتی۔ تو پاک ریزیڈنس کے جانب سے جو گھر آفر کیے جا رہے ہیں وہاں پر آپ کو کمپلیٹ آنرشپ بھی دی جا رہی ہے۔ صرف 65 لاکھ روپے سے گھروں کی قیمتوں کا آغاز ہے، تیار گھر انسٹالمنٹس پر۔ تو ابھی رابطہ کریں پاک ریزیڈنس اگر آپ اپنا گھر بنانا چاہتے ہیں۔ ناظرین کرام، حجۃ الوداع کے موقع پر جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، سردار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صدقات تقسیم کر رہے تھے تو مفہوم میں آتا ہے کہ 2 شخص ایسے جو بالکل تندرست و توانا تھے، کمانے کے لائق تھے، انہوں نے سرکار سے جب سوال کیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا مفہوم ہے کہ یہ صدقات ان لوگوں کے لیے نہیں ہیں کہ جو کمانے کے لائق ہوں یا تندرست و توانا ہوں، اس میں تم لوگوں کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اس سے ہمیں درس بھی ملتا ہے، اس سے ہمیں آگے ہماری زندگیوں کے لیے ایک پوری تعلیم ہے کہ ہم نے اپنی زندگیوں میں کیسے تقسیم کرنی ہے۔ مفتی صاحب کی جانب آؤں گا چونکہ پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ مفتی صاحب کیا کلوزنگ نوٹ دیں گے ہمارے دیکھنے والوں کے لیے کہ کسی کی زندگی بدل جائے؟ جی آخر میں بات جناب میں یہی گزارش کروں گا کہ بندہ جس طرح کی زندگی گزارنا چاہتا ہے، یہ والی گزارنا چاہتا ہے تو اللہ اس کو ایسے بنا دیتا ہے، اور اگر یہ والی بنا کے گزارنا چاہتا ہے تو اللہ اس کو ایسے بنا دیتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ کریم آقا علیہ السلام کا حکم اور سرکار کی سنت یہ والی ہے اور اللہ کی بھی پسند دینے والی ہے، تو ہم اللہ رسول کی پسندیدہ جو بات ہے اس کو اپنائیں اور ہم دینے والے بنیں، لینے والے نہ بنیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں دینے والا ہی بنائے۔ اللہ پاک ہمیں دینے والا ہی بنائے، اور اللہ سے ہی توفیق مانگنی چاہیے کیونکہ دیتا تو رب ہی ہے اور سرکار کے وسیلے سے ہی دیتا ہے۔ ناظرین آج کے پروگرام میں بڑی سحر حاصل گفتگو رہی، بڑی جامع گفتگو مفتی صاحب کی جانب سے رہی۔ تمام دوست احباب کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ وقت ختم ہوا چاہتا ہے مگر کلوزنگ